سورہ طه کی آیت نمبر 134. الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل وہ جو پہلے صحیفوں میں ہے. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب میں مبتلا کر کے اس سے پہلے. لقالوا، تو یقیناً یہ لوگ یوں کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں تو نے ہم میں کسی رسول کو بھیجا. فنتبع آیاتک، پس ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، پہلے اس سے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. قل کل متربص فتربصوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، پس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے غلط راستے والا. ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت والا. یہ سورہ طه کی آخری آیات ہیں اور اس کے ساتھ ہی 16ویں پارے کی بھی آخری آیات ہیں. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے آپ کے ہر امتی کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو دین کا کام کرنے والے ہیں اس بات کی ہدایت کی کہ کبھی دین کی محنت کو مال و دولت کے ساتھ مت تولنا. دنیا میں ایسا ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والوں کو مال و دولت، خوشحالی، فراوانی کے اعتبار سے کمی ہوگی، اور جو اہل باطل ہوں گے ان کے پاس عمومی طور پر مال و دولت کی فراوانی ہوگی. لیکن اس کو معیار مت سمجھنا، نہ کبھی ایسے لوگوں کے طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، اور نہ کبھی ایسا ہو کہ مال و دولت کی فکر میں، تگ و دو میں آخرت کو بھول جانا. میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. فرمایا ہر امت کی آزمائش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ رب العزت کے ہاں سے طے شدہ ہوتا ہے، اور میری امت کی آزمائش کا ذریعہ وہ فرمایا مال ہے.
تو مال کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، اس کا چھین جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی احکامات خداوندی پہ عمل کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہے، اور مال و دولت کے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی احکامات خداوندی پہ عمل پیرا ہے تو تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اور کسی کے پاس مال و دولت ہے، اللہ کے احکامات نہیں، وہ بھی ناکام۔ کوئی غربت اور افلاس میں ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے تو وہ بھی ناکام ہے۔ گویا معیار وہ اتباع شریعت ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہے چاہے نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی اوڑھنا بچھونا، اپنے غم اور اپنا فکر اور ہر وقت کا اپنا جو ہے وہ دل دماغ پہ ایک چیز کو سوار کر لینا، وہ آخرت کو بنا لیتا ہے۔ من جعل الحموم ہما واحدا ہم آخرتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اپنے سارے غم چھوڑ کے صرف ایک غم اپنا لیتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، فرمایا کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اس کو دنیا کے سارے غموں سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دنیا کی ساری فکریں اللہ پاک ختم فرما دیتے۔ تو اس لیے ہماری اصل فکر، اصل غم وہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے، احکامات بیان فرماتے، اس کے ساتھ دلائل دیتے، معجزات پیش کرتے، اس کے باوجود کافر کہتے لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ جناب یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح نشانی کیوں نہیں لاتا؟ حالانکہ جو دیکھنے والے تھے ان کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں اللہ کا نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ جو دیکھنے والی آنکھیں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول میں، آپ کی زبان مبارک کی مٹھاس میں اللہ کا نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ دیکھ کر ہی کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ تو آپ کے جسم مبارک کا ایک ایک عضو اللہ کی نشانی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ پاک فرماتے اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جو خود ان کے پاس ہیں، تورات، انجیل، ان کتابوں میں میرے محبوب کی صفات موجود ہیں۔ آج اگرچہ بے شمار تبدیلیاں ہو گئی تورات اور انجیل میں، زبانیں ان کی ناپید ہو گئیں اور نئی نئی زبانوں کے اندر صرف ترجمے، وہ بھی تحریف شدہ، انتہائی بدلے ہوئے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ تو جس نبی علیہ السلام کے ذکر اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں کیے اور یہ لوگ پڑھتے ہیں اور من و عن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی نشانیوں پہ پورے اتر رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ انہی پہلے صحیفوں کے اندر یہ بات بھی درج ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا اس کا نقصان ہوگا، وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو کیا یہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ پہلوں نے جب اللہ کی مخالفت کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اب اگر ان کی یہ مخالفت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس بات سے ان کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ پاک فرماتے اگر میں
ان کو فوری عذاب میں گرفتار کر لوں، فوراً ہی ان پہ عذاب نازل کر دوں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے بھی پہلے، دین کی دعوت دینے سے بھی پہلے، اور قبل اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جا کے ان کو ترغیب دے، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، ان کو سمجھائیں، ہر انداز سے سمجھائیں، اور اس سے بھی پہلے اگر میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دوں تو پھر یہ لوگ کیا کہتے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر پہلے عذاب آ جاتا تو کیا کہتے؟ رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ جی عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ عجیب انسان ہے۔ تو میں اگر عذاب ان پہ پہلے بھیج دیتا تو ان کا اعتراض کیا ہوتا؟ جی رسول کیوں نہیں آیا؟ فنتبع آیاتک، وہ رسول آ جاتا، ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل و رسوا ہونے سے بھی پہلے ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلت و رسوائی سے بچا سکتی۔ اگر انسان، آج کی انسانیت، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں، دنیا آخرت کی ضلالت سے میں بچ جاؤں، تو اس کا واحد راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جس راستے پہ چل کے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے دنیا آخرت کی عزتیں حاصل کی، دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے، تو اگر ہم ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے عذاب بھیج دیتے تو یہ لوگ کہتے جی پہلے رسول کیوں نہیں آیا؟ اگر رسول آ جاتے تو ہم ذلت و رسوائی سے بچ جاتے، ہم ان کی اتباع کرتے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب وہ دین کی دعوت دے رہے، یہ ان کی مخالفت کر رہے، مار رہے، پیٹ رہے اور زیادتیاں کر رہے، اب کہتے ہیں جی عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کل متربص فتربصوا، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، ہر کوئی منتظر ہے، اپنی اپنی باری پہ سب پہ اللہ کی طرف سے موت آنی ہے، اور جس کی موت آ جاتی ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، تو ہر شخص منتظر ہے۔ فتربصوا، لہذا تم بھی انتظار کرو، سب اپنے اپنی جگہ پہ انتظار کر رہے، میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ دنیا میں میرے دوستو بعض اوقات حق اور باطل اس قدر خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ ایسی صورتحال کے اندر انسان کو یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے لڑائی جھگڑے فساد ایک دوسرے سے الجھنے کے، وہ کہے کہ بھائی اللہ کے سپرد کرو، جب موت آئے گی سب کے سامنے آ جائے گا غلط راستے پہ کون چل رہا تھا اور صحیح راستے پہ کون چل رہا۔ یہ آیات مبارکہ چونکہ مکی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مکی دور کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات یہی تھی کہ الجھنے کی بجائے، بحث مباحثے کی بجائے، لڑائی جھگڑے کی بجائے ان سے کہو بھائی جہاں تم چل رہے تم بھی چلتے رہو، جہاں ہم چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنے دو، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پہ ہے کون غلط راستے۔ لیکن جب اللہ پاک نے حق کو غلبہ دیا، اسلام غالب آیا، تو پھر حکم یہ ہوا کہ ان کو دین کی دعوت دو، قبول کر لیں تمہارے بھائی، نہ قبول کریں تو اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کے رہیں،
جزیہ ٹیکس دے کے رہے، اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اسلام کی غالبیت اور حاکمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں۔ لیکن جس وقت دور ایسا چل رہا ہو کہ جس میں بظاہر اسلام مغلوب نظر آ رہا ہو تو وہاں آپس کا رویہ یہی اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے عقائد و نظریات پہ جمے رہو، ہمیں اپنے عقائد پہ چلنے دو، آخرت میں پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پہ ہے، کون غلط راستے پہ۔ اور میرے محترم دوستو، غلبہ اسلام کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے ایک دوسرے سے الجھنے کے، ایک دوسرے پہ کافر کافر کے نعرے لگانے پہ اور ایک دوسرے کو جہنمی اور غلط قرار دینے کے۔ ہم ہر ایک سے کہیں کہ بھائی جہاں تم لگے ہو تمہاری مرضی، ہم تو جو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ حق ہے، اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، نہیں آتے تو الجھو مت، لڑائی جھگڑا مت کرو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا غلط راستے پہ کون ہے اور سیدھے راستے پہ کون چل رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو سورہ طٰہٰ کے تمام مضامین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا